أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب ہے السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے. پچھلی آیات میں ہم نے شروع سے 10 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، اس کے اختیارات، اس کی حکومت، اس کا ملک، اس کی سلطنت، ان ساری چیزوں کو پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ان معبودان باطلہ کو بھی جانا کہ جن کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اب دیکھیے ایک ایک آیت اب اگر پڑھتے چلے جائیں تو انسان کے سامنے بہت ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، بہت سارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور وہ ہے علم غیب، اس کی نسبت اللہ کی طرف یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف. اختلاف ہو گیا، فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ اللہ کے کلام سے. اللہ نے اس آیت میں بھی اور اس جیسی دیگر آیات میں واضح فیصلہ کر دیا 2 ٹوک لفظوں میں. اب دیکھیے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے. اصل میں ترتیب بنتی تھی غیب السماوات والارض للہ، یہ ترتیب تھی، لیکن اللہ نے للہ کو پہلے ذکر کر دیا. یہ عربی زبان ہے، اس کی جامعیت ہے، اس سے کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، زور، تاکید. اس لیے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے، ہی یعنی کلمہ حصر کی وجہ سے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. غیب کہتے ہیں وہ چیز جو حواس خمسہ سے، عقل سے، ان چیزوں سے بندے کے علم میں نہ آ سکے. یعنی بندہ اس کو جان ہی نہیں سکتا، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ کو پتہ ہے. ہمارے لیے وہ غیب ہے، مخلوق کے لیے غائب ہے، لیکن اللہ کے لیے غائب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ تو فرماتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی آہستہ آواز میں بات کرے، کوئی اونچی آواز میں بات کرے، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہے. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. آسمانوں میں، زمین میں اگر رائی کے دانے کے برابر یعنی معمولی سی بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے علم میں ہے. کائنات میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں جس کا علم اتنا وسیع ہو. ٹھیک ہے، چیزیں بہت ساری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں، آتی نہیں ہیں علم میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب علم ہے. اللہ نے 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں بڑی خوبصورت بات کی. وہاں فرمایا قل، اے میرے نبی آپ بھی فرما دیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے نا وہ غیب نہیں جانتا، چاہے وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، کچھ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی غیب نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہے، الا اللہ، مگر اللہ. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ. تو یہاں پر بھی دیکھیے کتنے زوردار الفاظ میں حصر کی عبارت یا کلمات بول کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس کا مطلب ہے جس کو غیب کا علم ہے وہ سچا معبود ہے، اور جس کو غیب کا علم نہیں ہے وہ اگر اس کو لوگ بناتے ہیں تو وہ جھوٹا معبود ہے. کتنے ایسے معبود ہیں
جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کے سامنے جو ہے اس کا کیا حال ہے، بے شمار دلائل ہیں۔ اس لیے سچا معبود صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ چلیں دنیا کے بہت سارے معاملات میں لوگوں کے اختلاف پڑ گیا، حل نہیں ہو سکا، لیکن ایک دلیل ہے بڑی زبردست، اور ایسی دلیل ہے اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ وہ کیا فرمایا ہوا، اور ما نہیں امر معاملہ الساعتی قیامت کا، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا مگر کلمحی جھپکنے کی طرح البصری آنکھ کے۔ قیامت کا معاملہ صرف اس طرح ہے جیسے پلک جھپکنا ہوتا ہے، آنکھ جھپکنا، او بلکہ ہوا وہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ تصور کیجئے آنکھ جھپکنے میں جو سیکنڈ لگتا ہے یا سیکنڈ کا کچھ حصہ لگتا ہے، اللہ کے لیے قیامت کو اس سے بھی جلدی لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب بتائیے قیامت کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، قیامت کب آئے گی؟ جبریل علیہ السلام سائل بن کے آئے، پوچھا اخبرنی عن الساعہ، جی مجھے قیامت کے بارے میں تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، سائل کو نہیں نہ پتا، مسئول کو بھی نہیں پتا۔ سائل ہے جبریل، مسئول ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کے سردار کو جتنا پتہ ہے نا، ساری اولاد آدم کے سردار کو بھی بس اتنا ہی پتہ ہے۔ اے جبریل، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا کہا یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگی۔ آپ ان کو فرمائیں انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ اب لائیں دنیا میں کوئی ایسا دعوے دار ہو جو کہے مجھے قیامت کا پتہ ہے، میں قیامت لا سکتا ہوں، اختیار ہی کچھ نہیں بیچاروں کے پاس، بالکل بے بس اور بے اختیار۔ تو سچا معبود جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی، وہ پوری طرح با اختیار ہے۔ اس کو قیامت کا بھی پتہ ہے کب آنی ہے، اس کو یہ بھی ہے کہ اس نے کیسے لانی ہے، کتنی دیر میں لانی ہے۔ ساعہ یہ معمولی سے وقت کو کہا جاتا ہے، تھوڑے سا وقت، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر بھی کر دیا جو قیامت ہے نا اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بالکل قیامت اچانک آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کس انداز میں آئے گی، پلک جھپکنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے۔ تصور کر لیجئے کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ قیامت آئے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری طرح قادر ہے۔ یہ کام اللہ کا ہے، تمہارا نہیں۔ جب اپنی عقل کو کسوٹی بنا کر سوچو گے نا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا، تو پھر بہت ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ایمان ہے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کے کام ہیں، ان کو عقل کے مطابق نہیں دیکھنا، نہ ان کے لیے عقل کو پیمانہ اور ترازو بنانا ہے، کیونکہ عقل انسان کی ناقص ہے، خود انسان ناقص ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے سو کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بس میں ہے کہ وہ پلک جھپکنے یا اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے اور جلدی قیامت کو برپا کر دے۔ تمہارے لیے کیا تعلیم ہے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا تعلیم ہے؟ ہمارے لیے کہ ہم نے اس قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اصل میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں ان چیزوں میں جو لا یعنی قسم کی ہیں، یعنی جن کا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا یہ کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ لائے گا، ان سوالوں کا جواب مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک آنے والا صحابی آیا نا، جی اللہ کے نبی جی مجھے بتائیے قیامت کب ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، تو یہ بتا تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے، تیرا اس سے کیا سروکار کہ کب آئے گی کیسے آئے گی، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بتا کہ تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے، یہ ہے ہمارا کرنے والا کام، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میری اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے
کہ میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، بہت زیادہ روزے رکھے ہوں، کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقے خیرات یہ نہیں ہے میرے پاس، فرضوں کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت ہے تو آپ نے فرما دیا المرء مع من احب، اور ان کو کہا جن سے تو محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے تیاری، تو اس کی بندے کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو نہیں نا فکر کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے من مات، جس کو موت آ گئی نا فقد قامت قیامت، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب مجھے آپ کو کسی کو بھی نہیں پتہ نہیں اگلا سانس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، یعنی اتنی قریب ہے موت اور اتنی قریب ہے قیامت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی فکر والی بات ہمیں بتائی اور اپنا اتنا بڑا اختیار ذکر کیا، آسمان و زمین کا غیب بس اللہ کو پتہ ہے، قیامت کے اوپر بھی پورا کنٹرول بس اللہ ہی کا ہے۔ اب ہماری تاریخ اور ہماری داستان ذکر کی، فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ اخرجکم، اسی نے نکالا تم کو، من بطون، بطنوں سے، پیٹوں سے، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے۔ اس میں پیچھے والی ساری زندگی کور کر دی، رحم مادر میں نطفے کا قرار پکڑنا، پھر اس کے بعد 9 ماہ تک وہاں پرورش پانا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے بطن میں پیدا ہونے والا، دنیا میں آنے والا بچہ 9 ماہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا لا تعلمون، نہیں تم جانتے، شیئا، کچھ بھی۔ دنیا میں آ گیا انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے کے آیا، ماں کو بھی سلامت رکھا، بچے کو بھی سلامت رکھا۔ کتنے بڑے مرحلے سے عورت گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقا، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرا، اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا مقدر بنایا، اس کی تقدیر بنائی۔ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنے کا اس کا راستہ آسان کر دیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ لے آیا۔ رحم مادر میں انسان اس نے وجود پایا اور وہیں پر پورا وجود بنا۔ آپ دیکھو نا وہاں سانس لیتا ہے انسان اور کن کن مراحل سے گزرتا ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب جب دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں پتا، اس کو علم ہی کچھ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے۔ خوراک لینی ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ کا حصول یہ اللہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو پھر وہ بچہ ہوتا ہے نا، جو چیز پکڑ لی، جو چیز پکڑا دو اس کو منہ میں لے لیتا ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ کو کیسے جناب اس نے اپنے بطن میں لے کے جانا ہے، یہ کون سجھاتا ہے اس کو، کون سکھاتا ہے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، انسان کو زبان دی اللہ نے، آنکھیں دی اللہ نے، ہونٹ دیے اللہ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس کی ماں کی چھاتی اور سینے کی طرف اس کی رہنمائی کی تاکہ وہاں سے خوراک حاصل کر سکے۔ تو یہ ہے انسان، اللہ نے اس انسان کے سامنے اس کی اوقات رکھ دی کہ تو کیا تھا اور تجھے دنیا میں لانے والا کون تھا، ٹھیک ہے نا۔ کن کن مراحل سے تجھے گزار کے دنیا میں لے کے آیا اللہ۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر میں کہا وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں کے اندر تخلیق فرماتا ہے۔ ایک مرحلہ تخلیق کا مکمل ہوتا ہے، دوسرے میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہ سارا عمل 9 ماہ چلتا ہے 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں کے اندر، رحم مادر کے اندر، ٹھیک ہے نا، پیٹ، جلد اور رحم کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا بھی بعض نے شمار کیا ہے۔ تو یہ مختلف اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے اندر محفوظ مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ایک مرحلے کو مکمل کرواتا ہے، پھر دوسرے میں، پھر اس سے اگلے میں، پھر اس سے اگلے میں، حتیٰ کہ بندے کو دنیا میں لے آتا ہے۔ پھر فرمایا وجعل، اور بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل۔ سبحان اللہ، بندہ ذرا غور تو کرے
ایسے ہی بھٹکتا پھر رہا ہے، بے عقل ہوا پھرتا ہے۔ دیکھیں نا کان بنانے والا کون ہے، کان کہاں بنائے اور ان میں کیا رکھی؟ قوت سماعت، سننے کی طاقت۔ آنکھیں دیکھیے کہاں پر لگائیں اور ان میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی۔ دل دیکھیے کہاں پر فٹ کیا اور اس میں دھڑکنا اور پورے جناب اس خون کو فلٹر کرنا اور پورے وجود کو پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں دعوے دار جو یہ کہہ سکے تیری آنکھیں میں نے بنائی ہیں؟ کوئی زندہ مردہ معبود کہہ دے کہ جناب تیرے کان تو میں نے بنائے ہیں، تیرے سینے میں دل تو میں نے فٹ کیا ہے؟ بڑے بڑے دعوے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو بتائے اس سے بڑا توحید کا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہ انسان تو اپنے وجود پر بھی غور نہیں کرتا، اپنے وجود پر ہی نظر دوڑا لے۔ تجھے بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ چند چیزوں کا ذکر کر دیا ہے اور کہا یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، مقصد کیا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری مخلوقات ہیں، ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے حیوانات ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ان کے بھی دل ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح انسان کو یہ چیزیں دے کر کچھ اختیار دے دیا نا اور کچھ آگے بڑھنے کی صلاحیت دے دی، دیگر مخلوقات کو نہیں ملی۔ اب دیکھیے بے شمار مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ درندے، یہ حیوانات، یہ پرندے، یہ پانیوں کی مخلوقات، جیسے لاکھوں سال پہلے تھی ویسے اب بھی ہیں۔ بطخ جو تیرتی ہے پانی کے اندر، لاکھوں سال پہلے جس طرح تیرتی تھی ویسے ہی اب ہے۔ اسی طرح سے درندے، شیر وغیرہ جس طرح رہتے تھے، ہرن جس طرح بھاگتی تھی ویسے آج بھی ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں جس طرح پہلے اڑتے تھے ویسے اب بھی ہیں، کوئی ان کے اندر چینج، تبدیلی، کوئی ترقی کچھ بھی نہیں۔ انسان کو دیکھ لیجئے کہاں سے انسان چلا اور آج کہاں پر پہنچا ہوا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، پانیوں کے اندر جناب تیر رہا ہے، اور کتنے ہیوی قسم کے جہاز بنا کر بحری وہ پانیوں کے اندر چلتا ہے، اور کتنے تیز رفتار جہاز بنا کر، طیارے بنا کر فضاؤں میں اڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر نسل پہلے والی نسل سے ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ موبائلز دیکھو نا، کہاں سے فون چلا، فون سے چلتے چلاتے جناب اب موبائل تک، اب وہ کہتے ہیں 4G سے آگے بڑھ کر پتہ نہیں وہ 5G تک پہنچ گئے، آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان نے پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، مقصد کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن یہ ساری نعمتیں، اتنی ترقیاں کر کے بھی تم شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں مقصد دیا ہے تاکہ تم یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرو۔ اور دیگر مقامات پر اللہ نے شکوہ کیا ہے قلیلا ما تشکرون، اتنی ساری نعمتیں بہت کم ہیں تم میں سے جو شکر کرتے ہیں، اور جو شکر کرتے ہیں نا ان کے شکر کی مقدار بھی کم ہے۔ پھر فرمایا الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، اگلی خوبصورت دلیل۔ ایک ایک بات کو بندہ پڑھتا ہے نا تو بندہ ذرا غور کرے تو بندے کو سمجھ آتی ہے یار اللہ نے کیسی کیسی دلیلیں دی ہیں۔ ہم پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پچھلی آیت جو ہم نے اپنے متعلق پڑھی ہے، جب ہمیں یقین ہے سارا کنٹرول ہمارے اوپر اللہ کا ہے، دنیا میں لانے والا اللہ ہے، پھر ہمیں کسی اور سے جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسی سے جڑے رہیں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ کتنا زبردست یہ توحید کا سبق ہے۔ پھر اب فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر ہیں، فی جوی، فضا میں، السماء، آسمان کی فضا میں اللہ تعالیٰ ان کو اڑاتا ہے، وہ مسخر ہے۔ کس طرح سے وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں، پروں سے اڑتے ہیں۔ اللہ نے جسمانی ساخت کیسے بنائی، ان کی دمیں کیسی بنائی، پھر اللہ نے بازو کیسے بنائے، پر کیسے بنائے، پھر ان کے ذریعے وہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی سے رہنمائی لے کر آج انسان بڑے بڑے جہاز بنائی پھرتا ہے، کہ اور اسی طرح فضاؤں میں اڑاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یمسکہن، نہیں ان کو تھامتا، الا اللہ، مگر اللہ۔ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، ان کو اڑتے ہوں کو فضاؤں کے اندر کون تھامے ہوئے ہے کہ وہ گرے نہیں زمین پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان پرندوں کو فضاؤں میں اڑا سکے اور وہاں پر ان کو سنبھال سکے۔ اللہ نے فرمایا انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، یہ جو بھی بات ذکر ہوئی ہے اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں،
لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں۔ جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے ان کے سامنے جو مرضی بیان کر لو، جتنے مرضی دلائل ذکر کر لو، عقلی دلائل ذکر کر لو، نقلی دلائل ذکر کر لو، ٹھیک ہے نا، مثالیں بیان کر لو، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا۔ فائدہ اس کو ہوگا جس نے ماننا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندہ مانے، تو مانتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو واضح کر دیتا ہے، جس کی بدولت پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک یا آنکھ جھپکنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف بھی نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھام سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔